السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، باب فضل من اسلم علی یدیہ رجل۔ یہ باب ہے اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جس کے ہاتھ پر کوئی بندہ اسلام لے آیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری نے، وہ ابو حازم سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سہل رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح کروائے گا۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فبات الناس لیلتہم ایہم یعطا، لوگوں نے رات گزاری اسی کیفیت میں کہ کس کو یہ جھنڈا ملے گا۔ فغدوا کلہم یرجوہ، صبح کے وقت سب کے سب گئے اور یہی امید رکھتے تھے کہ وہ اسے ملے گا۔ فقال این علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ فقیل یشتکی عینیہ، کہا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فبصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا ان کی آنکھوں میں اور ان کے لیے دعا کی، وہ تندرست ہو گئے۔ کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ ان کو کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ فأعطاہ الرایہ، آپ نے وہ جھنڈا ان کو دیا۔ فقال، انہوں نے اور فرمایا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے لڑائی کروں گا یہاں تک کہ وہ ہماری مثل ہو جائیں۔ فقال، پس آپ نے فرمایا انفض علی رسلک، بس تو چل آہستگی کے ساتھ آرام سے، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تو ان کے صحن میں اتر۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دے۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور ان کو خبر دے اس چیز کی جو ان کے اوپر واجب ہے۔ فَوَاللَّهِ، بس اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، اور بہتر ہے تیرے لیے اس سے کہ تیرے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو کتاب الجہاد میں لائے ہیں۔ اس امام صاحب کی غرض یہ ہے کہ جہاد میں اکثر لوگوں کی دو آرزویں ہوتی ہیں، ایک بندے زیادہ مارنا اور دوسرا مال غنیمت اکٹھا کرنا، اور اسی پر ہی اللہ کی رضا کے لیے بھی یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے بھی یہ کام ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ فخر کے لیے کہتا ہے میں نے اتنے بندے مارے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے بھی کہا جاتا ہے میں نے اللہ کے راستے میں اتنے بندے مارے ہیں۔ اور اسی طرح مال غنیمت پر بھی اللہ کی رضا کے لیے میں نے بیت المال کے لیے یہ مال اکٹھا کیا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے بیت المال سے اپنے لیے اتنا کچھ اکٹھا کیا۔ یہ دونوں کام اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کاموں سے بہتر ایک تیسرا کام ہے، کیونکہ اسلام قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس بندے کو قتل کرتا ہے جو مفسد ہے، جو فساد کرنے والا ہے، جو فسادی نہیں ہے، اس کا دین اور مذہب اگر اسلام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے تو اسلام اس کو قتل نہیں کرتا اور نہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیتے وقت یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ ہماری مثل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو آہستگی سے جا، ان کے صحن میں، ان کے میدان اور ان کے علاقے میں تو اتر، سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اسلام کے بارے میں معلومات بھی ہوں تب بھی اس کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ تو ان کو اسلام کی دعوت دے،
حالانکہ یہود کو سارا پتہ تھا کیونکہ یہ مدینے سے اٹھ کر خیبر میں گئے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، آرزو اور تمنا کے ساتھ ان کو دعوت دے کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر ایک بندہ ہدایت پا گیا تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، کیونکہ مال غنیمت میں انسان سرخ اونٹ چاہتا ہے، روپیہ پیسہ چاہتا ہے، تو ہدایت تیرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری کی مراد کے جہاد میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مد مقابل کو اسلام میں داخل کر لیں۔ یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کاٹ دیں، ختم کر دیں اور اس کا مال لوٹ لیں۔ اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، خیبر کے موقع پر، یہ حدیث ویسے پیچھے گزر چکی ہے، مختصر سن لیجئے۔ خیبر کے موقع پر کچھ دن جنگ جاری رہی، ان کے کئی قلعے تھے، جب ایک فتح ہوتا یہ دوسرے میں چلے جاتے، تو کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اگلا دن ہوا، ہر کوئی یہ جھنڈا چاہتا تھا کہ مجھے ملے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک کلمہ تھا کہ یہ اس کو ملے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، گویا کہ یہ ایک ضمانت تھی۔ تو یہ جھنڈا آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، بس کہتے ہیں لِكُلِّ مَقَامٍ مقال، ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے۔ ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اپنے بستر پر کس کو لٹایا؟ علی رضی اللہ عنہ کو۔ حالانکہ بستر پر لیٹنا ایسا کام تھا کہ جس پر جان جانے کا معاملہ تھا، اور ساتھ لے کر جانا ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں رفاقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو ایسے بستر پر چھوڑا جس پہ بہت زیادہ امکان تھا کہ اس پہ حملہ ہوگا اور یہ بندہ شہید ہو سکتا ہے۔ اس وقت پر آپ ابو بکر کو ساتھ لے کر گئے، اور بعض مواقع ایسے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترجیحاً اور فضیلت کی بات کی، جس طرح کہ کئی احادیث کے اندر آتا ہے، اور بعض روایات کے اندر عثمان کی بات کی، بعض میں کسی اور صحابہ کو، جس طرح زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ تو یوں ہر صحابی کی ایک اپنی فضیلت ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے۔ ایک پھول کی خوشبو سونگھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی باقیوں میں خوشبو نہیں تھی، ہر ایک میں خوشبو تھی، لیکن اپنی اپنی۔ علی رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر آپ نے جھنڈا دیا۔ ہم امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اکٹھا کرے۔ تو یہ ان کی ایک فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ باقیوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں۔ سب کو محبت تھی، اسی لیے سب یہ چاہتے تھے کہ اللہ کرے یہ جھنڈا مجھے ملے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں، آپ نے فرمایا کہ بلایا گیا۔ آپ نے وہی لعاب جو آپ نے ابو بکر کی ایڑی پر لگایا تھا، ابو بکر کی ایڑی پر لگنے والا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگا۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا کہ جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بابرکت ہاتھوں سے، ان کی جرت، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قلعے فتح کروا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی وجہ سے کسی کو ہدایت عطا کرے۔ لہذا ہم یہاں پر بھی رہتے ہوں، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ میری وجہ سے کسی کو نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کا عقیدہ ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کو دین کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی نفع والی تجارت ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ہے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3009۔